اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم۔ چلے قرآن کے سوروں کے مکی اور مدنی ہونے پہ جو ایراد و انتقاد و اشکال کیے گئے ہیں اس کو ذکر کر رہے تھے۔ ایک اشکال اور ایراد قرآن کے لحن و لہجے کو لے کر کے تھا کہ مکی سوروں کے لحن و لہجے بڑے سخت ہیں اور مدنی سوروں کے کیا ہے لطیف و نرم ہیں، ٹھیک، یہ اشکال تھا، اس کا جواب بھی دیا گیا۔ آج دوسرا کوتاہی آیہا و سورہ مکی و بلندی آیہا و سورہ مدنی دلیل بر تفاوت دو جامع مکہ و مدینہ سے۔ ایک اشکال یہ ہے کہ کیوں آخر مکی سورہ کی جو آیتیں ہیں یا جو سورہ ہے وہ بلند ہے، طویل ہے، اور مدنی سوروں کی آیتیں اور خود سورہ کیا ہے مختصر ہے، کوتاہ ہے۔ کہنے کہ اس انداز نے، اس طریقے نے کہ مکی آیتوں اور سوروں کو طویل اور مدنی آیتوں اور سوروں کو کیا ہے نہیں، اس کو طویل، مکی آیتوں اور سوروں کو کوتاہ اور مختصر اور مدنی آیتوں اور سوروں کو طویل جو رکھا گیا ہے، اس نے مکہ اور مدینے کے سماج کو دو حصوں میں بانٹ دیا ہے۔ فرق ہے دونوں کے سماج میں، کیوں آخر؟ یا یوں کہا جائے کہ مکی آیتوں اور سوروں کو طویل اور مدنی آیتوں اور سوروں کو مختصر اور کوتاہ کیوں رکھا گیا ہے؟ اگر ایک ہی جیسی آیتیں ہوتی، ایک ہی جیسے سورہ ہوتے تو کیا فرق پڑتا؟ آیتوں کے اور سوروں کے اختلاف سے دونوں سماج اور معاشرے کے اختلاف کو آپ ظاہر کر رہے ہیں، بتا رہے ہیں کہ دونوں میں کافی فرق، کافی اختلاف۔ یہ تو واضح ہے بھائی، اختلاف تو تھا ہی۔ یعنی کوتاہی آیہا و سورہ مکی، مکی سوروں اور آیتوں کا اختصار، کوتاہی یعنی اختصار، چھوٹا ہونا، وہ بلندی آیہا و سورہ مدنی، اور مدنی سوروں اور آیتوں کا طویل ہونا، تفصیلی ہونا، دلیل بر تفاوت دو جامع مکہ و مدینہ سے، مکہ اور مدینے کے دو سماج اور دو معاشرے کے بیچ فرق کی دلیل ہے۔ چونکہ مکہ اور مدینے دونوں جگہ کے لوگوں میں کافی فرق تھا، اسی لیے آیتوں اور سوروں کے اختصار و تفصیل میں فرق رکھا گیا۔ مرد میں مکے غالباً بھی سواد، مکے کے لوگ جو تھے وہ عام طور سے جاہل تھے، ان پڑھ تھے، فاقد فرہنگ، کوئی تہذیب و تمدن نہیں تھا ان کے پاس، خشن و دور از تمدن بودن، سخت اور بے فرہنگ، بے تہذیب، بغیر کسی کلچر کے، لذا متناسب معان محیط، لہٰذا مکے کی جو فضا تھی اور مکے کے جو حالات تھے اس کی مناسبت سے کم گفتن، کوتاہ گفتن، کم بولنا، مختصر بولنا، موجز و مختصر و مفید آوردن آیات ضرورت داشت، اور آیتوں کو موجز جمع جور کر کے اختصار کے ساتھ کہ جو مفید ہو، آیتوں کو ضرورت کے تحت لایا گیا۔ چونکہ مکے کے لوگ ان پڑھ تھے، ان کے پاس کوئی کلچر، کوئی ادب تہذیب نہیں تھی، اور سخت قسم کے لوگ تھے، ان سے بہت زیادہ بولنا اور گفتگو کرنا مناسب نہیں تھا،
مناسب یہی تھا کہ ان سے کم بولا جائے، مختصر اور مفید بولا جائے، اسی لیے آیتوں کو کوتاہ رکھا گیا. ٹھیک. بڑے مردم مدینے تا حدودی دارا فرہنگ و باسواد و آشنا بے تمدن بودن. لیکن مدینے کے لوگ کسی حد تک تہذیب و تمدن والے تھے، کچھ پڑھے لکھے تھے، لہذا متناسب بعن محیط، لہذا اس فضا اور اس ماحول کے مناسب، یعنی مدینے کی جو حالات تھے، مدینے کے جو فضا تھی اس کے مناسبت سے بے تفصیل سخن گفتے شدہ، تفصیل کے ساتھ گفتگو کی گئی ہے. در جواب باید اول المتناسب با محیط سخن گفتن شیوہ سخندانان ورزیدے و شرط بلاغت است. یہ کوئی اشکال کی چیز نہیں ہے. آپ جس چیز کو بصورت اشکال بیان کر رہے ہیں در حقیقت وہی قرآن کا حسن ہے. نہ یہ جو آیتیں اور سورہ چھوٹی بڑی ہوئی ہیں اس کی وجہ کیا ہے؟ دو الگ الگ حالات کا ہونا، دو الگ الگ فضا کا ہونا، دو الگ الگ ماحول کا ہونا. مکے کا ماحول، مکے کے لوگ پڑھے لکھے نہیں تھے، کوئی تہذیب و تمدن نہیں تھی، لہذا ان سے زیادہ بولنا مناسب نہیں تھا، لہذا مختصر اور مفید گفتگو ان سے کی گئی. آیتوں کو، سوروں کو مختصر رکھا گیا. لیکن مدینے کے لوگ پڑھے لکھے، کچھ تہذیب و تمدن والے تھے، لہذا ان سے تفصیل کے ساتھ گفتگو کی گئی ہے. ٹھیک. تو جواب میں یہ کہا جائے گا کہ کسی بھی محیط، کسی بھی فضا اور کسی بھی حالات کی مناسبت سے گفتگو کرنا یہ سخندان کے شیوہ سخندانان ورزیدے جو ماہر گفتگو ہوتے ہیں اور ماہر گفتگو کا جو طریقہ ہوتا ہے اس کے مطابق وشرط بلاغت، اور یہی بلاغت کی شرط ہے کہ جیسا ماحول ہو، جیسے حالات ہوں، آپ اسی اعتبار سے گفتگو کیجئے. پڑھے لکھے ان کے ساتھ گفتگو کا انداز کچھ اور ہو، جاہل افراد ہیں ان سے گفتگو کا. اسی لیے انبیاء علیہ السلام کے لیے کہا گیا ہے کہ انبیاء علیہ السلام اپنے زمانے کے لوگوں کے عقلوں کے اور ان کے علم و دانش کے مطابق گفتگو کرتے تھے جیسے ہوتے تھے لوگوں سے. اب دیکھیں خاص طور سے توحید شناسی میں آپ چلے جائیں، جو روایتیں آپ دیکھیں گے تو کیا کیا مثالیں دی گئی ہیں، کس کس طریقے سے سمجھایا گیا ہے. چرخہ کاٹنے والی گڑیا کو اس کے چرخے کے ذریعے سے توحید سمجھائی گئی ہے نا. عرب کے بدو ریگستان اور صحراؤں میں اونٹ چرانے والے کو اونٹ کے پاؤں کے نشان کبھی دکھا کے، کبھی اس کی میگنی دکھا کے کہ دیکھو یہ خود سے نہیں آیا، یہاں سے کچھ گیا. تو جب تک کہ کسی چیز کا وجود نہیں ہوتا ہے، کوئی چیز دوسری وجود میں نہیں آتی، اونٹ نہ ہوتا تو اس کے پاؤں کے نشان نہ ہوتے، اس کی میگنی نہ ہوتی. کوئی فلسفی آ گیا تو اس کو فلسفے کی زبان میں سمجھایا گیا، کوئی منطقی آ گیا، دہلیہ وغیرہ جو ہوتے تھے ان کو اسی حساب سے سمجھایا جاتا تھا. ہاں، تو یہ تو شرط بلاغت ہے. محیط اور حالات کے مناسبت سے گفتگو کا انتخاب کرنا، شیوہ گفتگو اختیار کرنا، تفصیل کے ساتھ بات کرنی ہے، اختصار کے ساتھ بات کرنی ہے، اس طریقے کی یہ شرط بلاغت ہے. بہر سخن جائی و ہر نقطہ مقام ادارہ، ہر بات کا ایک اپنا مقام ہوتا ہے، ہر نقطے کی اپنی ایک جگہ ہوتی ہے. نہ ہر بات ہر جگہ کہی جا سکتی ہے، نہ ہر نقطہ ہر جگہ بیان کیا جا سکتا ہے. ہر گفتگو کا، ہر بات کا ایک محل ہوتا ہے، ہر قابل توجہ بات کے لیے ایک مقام ہوتا ہے. جہاں جیسا مقام تھا، جہاں جیسی بات کہنی تھی، قرآن نے ویسے ہی کہی ہے. ثانیاً دوسری بات جو اشکال وارد بھی نہیں ہے، یہ کلی نہیں ہے جو تم کہہ رہے ہو کہ مکی سورہ مختصر ہیں یا آیتیں مختصر ہیں اور مدنی آیتیں اور سورہ طویل ہے نا. اس کے برعکس بھی ہے، بہت ساری مدنی آیتیں اور سورہ ایسی ہیں جو تفصیلی ہیں، جو طویل ہے.
مختصر ہے. بہت ساری مدنی سورہ اور آیتیں ایسی ہیں جو مختصر ہیں، اور مکی آیتیں اور سورہ ایسی ہیں جو تفصیلی ہیں، طویل ہیں. ثانیاً چه بسیار در مکے میں بہت ساری آیتیں اور سورہ بلند نازل شده است. مکے میں بھی بلند اور تفصیلی سورہ نازل ہوئے ہیں، مانند سورہ اب یہاں سے ایڈریس دے رہے کہ یہ سب مکے کی ہے، لیکن دیکھو کتنی بڑی بڑی ہے، کتنی تفصیل ہے. سورہ انعام، آراف، اسراء، کہف، طٰہٰ، مریم، البتہ یہ آیتوں کا دیا ہے. سورہ انعام کی آیت نمبر 165، آراف کی 206، اسراء کی 111، کہف کی 110، طٰہٰ کی 135، مریم کی 198، انبیاء کی 112، مومنون کی 118. یہ ان سوروں میں یہ جو تمام طویل آیتیں ہیں یہ سب کیا ہے؟ مکی ہیں، مکے میں نازل ہوئی. باوجود ہے کہ مکے میں نازل ہوئی ہیں لیکن تفصیلی ہے، طویل ہے، بڑی بڑی آیتیں ہیں. ٹھیک. اور اس کے برعکس ونیز در مدینے سورہ کوچک و کوتا نازل شدہ. آپ نے کہا کہ مدینے میں جو آیتیں یا سورہ نازل ہوئے سب تفصیلی ہے، نہ، مدینے میں بھی بہت ساری آیتیں اور سورہ نازل ہوئی ہیں جو مختصر ہیں. جیسے سورہ نصر. سورہ نصر کتنی بڑی؟ اذا جاء نصر اللہ. ٹھیک. سورہ زلزلہ، سورہ بینہ، یہ تو بالکل تو یہ دو جواب ہو گیا. جو یہ کہا گیا ہے کہ مکے میں نازل ہونے والی آیتیں اور سورہ مختصر ہے، اور مدینے میں نازل ہونے والی آیتیں اور سورہ کیا ہے؟ وہ تفصیلی ہیں، بڑی ہیں. اور یہ فرق ہے تفصیل و اختصار کا مکے اور مدینے کے سماج اور معاشرے میں فرق کی وجہ سے تھا. سمجھ رہے ہیں؟ تو اس کا جواب دیا گیا کہ ماحول اور فضا کو دیکھ کر کے گفتگو کرنا یہ کیا ہے؟ بلاغت کی شرط ہے. یہ تو قرآن کی بلاغت ہے. مکے والوں کا ماحول جیسا تھا اس ماحول کو مد نظر رکھتے ہوئے مختصر گفتگو کی گئی ہے. مدینے کے لوگ، ان کے حالات مکے والوں سے بہتر تھے، پڑھے لکھے تھے، سنجیدہ لوگ تھے، تو ان سے تفصیل کے ساتھ گفتگو کی گئی ہے. یہ دوسری یہ کلی نہیں ہے. بہت ساری مکے میں نازل ہونے والی آیتیں یا سورہ ایسی ہیں جو تفصیلی ہیں، طویل ہیں، اور بہت ساری آیتیں اور سورہ مدینے میں نازل ہوئی ہیں لیکن بہت مختصر ہے. چلے نمبر 4 در سورہ مکی برہان و استدلال بچشم خورت ولی در سورہ مدنی استدلال بکار رفتے است. کہا گیا ہے کہ جو مکی سورہ ہے، مکی سوروں میں کسی طریقے کی برہان و دلیل آپ کو نہیں دکھائی دے گی. کسی چیز کی دلیل انہیں نہیں دی گئی ہے. سمجھ رہے ہیں؟ سیدھے سیدھے گفتگو کی گئی ہے. اچھا تیسرا رہ گیا. در سورہ مکی از تشریح خبری نیست و ہر چیز در سورہ مدنی است. دیکھیے کہ مکی سوروں میں تشریح، اسلامی قاعدے قانون احکام نہیں بیان ہوئے ہیں. تشریح جتنی ہے وہ سب مدنی سورہ میں ہے. تشریح سے مراد کیا؟ احکام شرعی. تشریح یعنی اسلامی قاعدہ قانون، احکام جس کو کہتے ہیں احکام شریعت. اصول دین میں کیا نام ہے؟ سورہ مکی میں زیادہ تر اصول دین کی بات کی گئی ہے.
سمجھ رہے ہیں، اصولی مسائل کو بیان کیے گئے ہیں، اور مدنی سوروں میں فرعی مسائل بیان کیے گئے ہیں، یعنی فروع دین کے احکام تشریح۔ یہ ایک اشکال ہے، ایسا کیوں ہے آخر کہ مکی سوروں میں تشریح کو ذکر نہیں کیا گیا ہے، تشریح کی کوئی خبر نہیں ہے، احکام شریعت بیان نہیں ہوئے ہیں، جو بھی احکام شریعت بیان ہوئے ہیں وہ سب سورہ مدنی میں۔ وجود برخی احکام دو سورہ مکی ان نظر رد میں کنات کہ، لیکن آپ کا اشکال بجا نہیں ہے، اس لیے کہ سورہ مکی میں بھی آپ کو شریعت کے احکام نظر آ جائیں گے۔ ایسا نہیں ہے کہ مکی سورہ تشریح سے بالکل خالی ہے نا، بہت ساری مکی سورہ ایسی ہیں کہ جن میں آپ کو احکام مل جائے گا۔ وجود برخی احکام در سورہ مکی، مکی سوروں میں بعض احکام کا موجود ہونا ان نظر رد می کند، اس نظریے کو اور اس رائے کو رد کر دیتا جو کہتے ہیں کہ خالی مدنی سوروں میں تشریح ہے، مکی میں نہیں ہے۔ آیہائے 141 تا 146 سورہ انعام، سورہ مکی ہے، مکی آیتیں ہیں، سمجھ رہے ہیں سورہ انعام کی، لیکن در بیان حکم شرعی، لیکن شرعی حکم کو بیان کیا گیا ہے اس آیت میں، جیسے ثمرات و انعام و حلال و حرام انہا، کہ کون سا پھل ہے حلال ہے حرام ہے، کون سا جانور حلال ہے یا حرام ہے، تو مکی ہے۔ اسی طریقے سے 151 سے لے کر کے 152 آیت تک اعمال و اموال محرمہ و محللہ، کون سے اعمال اور کون سے اموال حلال ہیں اور کون سے حرام ہیں مطرح کر دیا، اس کو بیان کیا گیا ہے۔ تو آپ نے جو یہ کہا ہے کہ مکی سوروں میں اصلاً تشریح موجود نہیں ہے، یہ غلط ہے۔ مکی سوروں میں بھی احکام شرعی موجود ہیں، بیان کیے گئے ہیں۔ در سورہ آراف آیہ 31 تا 33 دربار حلال حرام زینتہ فواحش وغیرہ مسائل ذکر شدہ ہے۔ کہنے سورہ آراف کی آیت نمبر 31 سے لے کر 33 تک حلال و حرام کے بارے میں، زینتوں کے بارے میں، فواحش کے بارے میں اور دوسرے مسائل کے بارے میں بیان کیا گیا ہے۔ در سورہ اسراء بسیاری از مبادی اخلاق و احکام اول اسلام مشروح آمدہ، سورہ اسراء کی جو مکی ہے اس میں بہت سارے مبادی اخلاق اسلام کے ابتدائی احکام شرح کے ساتھ بیان کیے گئے ہیں، واضح طور پہ بیان کیے گئے ہیں۔ بنابر ان در سورہ مکی احکام بسیاری بیان شدہ و ازداء مذکور بھی اساس ہے، لہذا بہت سارے مکی سوروں میں احکام ذکر ہوئے ہیں۔ اوپر جو دعویٰ کیا گیا ہے کہ مکی سوروں میں تشریح موجود نہیں ہے، یہ بے اساس بے بنیاد ہے۔ ٹھیک، چلے نمبر 4 در سورہ مکی برہان و استدلال بچشم نمی خورد بلے در سورہ مدنی استدلال بیکار رفتے ہیں۔ تیسرا اشکال اور چوتھا جو ایراد کیا گیا ہے وہ یہ ہے کہ مکی سوروں میں کسی طریقے کی دلیل، کسی طریقے کے برہان کو پیش نہیں کیا گیا ہے، جبکہ مدنی سوروں میں استدلال و برہان کا ذکر ہوا ہے۔ ٹھیک، سوال سمجھ میں آیا؟ اعتراض؟ مکی سوروں میں برہان و استدلال نظر نہیں آتے، لیکن مدنی سوروں میں استدلال کا استعمال کیا گیا ہے۔ گویا مکی سورہ ہر طرح کے استدلال و برہان سے خالی ہے، اور مدنی سوروں میں آپ کو استدلال و برہان نظر آئیں گے۔ کیوں آخر ایسا ہے؟ اس کا دیکھیں کیوں آخر ایسا ہے کہ مکی سوروں میں استدلال و برہان نہیں ہے اور مدنی سوروں میں استدلال و برہان ہے۔ ان ادعا نیز مردود است، زیرا در سورہ مومنون برای نفی بلد و نفی شریک برای خدا چنین استدلال آمده است، متخذ اللہ من ولد و ما کان معه من الہ۔
أدنى لذهب كل إله بما خلق بل على بعضهم على بعض سبحان الله عما يصفون. ادھر سورہ انبیاء میں فرمایا لو کان فیہما آلہۃ. ہاں دیکھیں سوال کیا تھا، اشکال کیا تھا کہ مکی سوروں میں استدلال و برہان نہیں ہے. یہ جواب دے رہے ہیں کہ نہ ایسا نہیں، جو آپ دعویٰ کر رہے ہیں بالکل غلط ہے. مکی سوروں میں ہم آپ کو استدلال و برہان دکھائیں گے. مکی سوروں میں استدلال و برہان ہے. سورہ مومنون مکی ہے. اس سورہ کے اندر اللہ نے اپنے لیے ولد کی اور شریک کی نفی کی ہے، دلیل کے ساتھ کہا کہ نہ میری اولاد نہیں، میرا کوئی شریک نہیں ہے. اور اپنے اولاد نہ ہونے اور اپنے شریک نہ ہونے کے لیے کیا ہے، دلیل بھی پیش کی ہے، برہان بھی پیش کی ہے. کہ اللہ نے کسی کو اپنا بیٹا نہیں بنایا اور نہ ہی کوئی دوسرا ہاں اس کی خدائی میں شریک ہے. کیوں؟ اس لیے کہ اگر کوئی اس کی خدائی میں شریک ہوتا تو ٹھیک ہے، اس کی بھی مخلوق ہوتی، وہ بھی کچھ خلق کرتا. اب یہاں بہت ساری تفصیلی بحث ہے جو کی جا سکتی ہے یہاں پر، سمجھ رہے ہیں، لیکن بہرصورت ہمیں ادھر نہیں جانا ہے. ادھر کتاب میں اختصار کے ساتھ جو ذکر کیا ہے اسی کو ذکر کر کے آگے بڑھنا ہے. تو دیکھیں اللہ نے جو ہے پہلے تو انکار کیا ولد کا، متخذ اللہ من ولد، اس کے بعد وما کان معه من الہ، دونوں کا انکار کیا، دونوں کی نفی کی. اور اس کے بعد یہاں سے یہ برہان ہے اور یہ دلیل ہے نفی ولد اور نفی شریک کی. اس کے بعد سورہ انبیاء میں فرماتا ہے لو کان فیہما آلہۃ الا اللہ لفسدتا فسبحان اللہ رب العرش عما یصفون لا یسأل عما یفعل وما یسألون ام اتخذوا من دونہ آلہۃ قل ہاتوا برہانکم ھذا ذکر من معی وذکر من قبلی بل اکثرهم لا يعلمون الحق فهم معرضون. اسی طریقے سے سورہ عنکبوت میں اثبات نبوت کے لیے دلیل دی گئی ہے وما كنت تتلو من قبله من کتاب ولا تخطه بيمينك اذا لارتاب المبطلون بل هو آيات بينات في صدور الذين اوتوا العلم وما يجحد بآياتنا الا الظالمون وقالوا لولا انزل عليه آيات من ربه قل انما الآيات عند الله وانما انا نذير مبين ولم يكفهم انا انزلنا عليك الكتاب يتلى عليهم ان في ذلك لرحمة وذكرى لقوم يؤمنون. وسورہ قاف دربار قیامت آمدے. یہ تمام مثالیں ہیں، سمجھ رہے ہیں. آگے چلیں جلدی سے ختم کیا جائے. از ان قبیل آیات کی مشتمل بر انواع مباحث برہانی و خطابی. اس کرے کہ ہم نے جو مثالیں دی ہیں ان مثالوں کی طرح سے بہت ساری آیتیں ہیں کہ جن آیتوں میں کیا ہے برہان و استدلال کو ذکر کیا گیا ہے، خطاب کو لایا گیا. اور یہ سورہ مکی میں آسان لفظوں میں بہت سارے سورہ مکی میں اس طریقے کی مثالیں جو ہم نے دی ہیں، بہت ساری جگہوں پر برہان و استدلال کو ذکر کیا گیا ہے. بتوجہ اشکالات فوق جواب ہے نقدی بحلی کی بیان شد نمی تمن آیات قرآن متاثر از محیط دانش. کہہ رہے کہ اوپر جو اشکالات کیے گئے ہیں ان اشکالات کی طرف جب توجہ دیں گے تو آپ نقضی اور حلی جواب دیے گئے ہیں ان کے. اور نمی توان آیات قرآن را متاثر از محیط دانش، قرآن کی آیتوں کو محیط اور فضا سے متاثر نہیں سمجھا جا سکتا. اور حقیقت یہی ہے کہ قرآن یہ سماج اور معاشرے کے ماحول سے اثر
قبول نہیں کرتا بلکہ ان پر اثر ڈالتا ہے۔ قرآن اثر پذیری کے لیے نہیں آیا ہے، اثر گزاری کے لیے آیا ہے، سمجھ رہے ہیں؟ بلے با توجہ بے ہموار ساختن مسیر دعوت و ایجاد زمینیں، ہاں البتہ ان کی دعوت کے لیے زمینیں ہموار ہو سکے یا دین اسلام کی گسترش اور اس کی کامیابی کے لیے راہیں ہموار ہو سکے، تو اس کے لیے کچھ تھوڑا بہت محیط کے ساتھ ہم آہنگی کی ہے، سمجھ رہے ہیں؟ اور یہ تو ہونا کہ جو ابتدا میں نہیں بیان کیا تھا، کہ ظاہر سی بات ہے ہر جگہ کے لوگوں کا ایک طرز گفتگو ہوتا ہے، ایک انداز ہوتا ہے اپنی بات پہنچانے کا، پیغام کو دوسرے تک منتقل کرنے کا، ہے نا، طریقہ ہوتا ہے۔ تو ابتدائی مرحلے میں ان طریقوں کو بروئے کار لانا پڑتا ہے، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہوا کہ وہ محیط سے اور وہاں کے ماحول سے اور وہاں کے حالات سے متاثر ہو کر کے ایسا کر رہے ہیں، نا، اپنی دعوت کے راستے ہموار کرنے کے لیے ایسا کر رہے ہیں۔ سورہ مکی و مدنی تفاوتہائی وجود دارت، کہنے مکی اور مدنی سوروں میں بہت سارے فرق پائے جاتے ہیں، ہر حرکتی در آغاز و مشکلات فراوانی روبروز، کہہ رہے ہیں کہ کوئی بھی حرکت ہو، کوئی بھی انقلاب ہو، کوئی بھی کسی طریقے کی نہضت ہو، ابتدائی مرحلے میں اس کو بہت سارے مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے کہ باید نخود در رفع آنہا کوشید، کہ جو رکاوٹیں ہیں پہلے تو اس کو دور کرنے کی کوشش کرنی چاہیے کہ راہ ان حرکت ہموار گردد، تاکہ نہضت اور حرکت کے جو راستے ہیں وہ ہموار ہو سکیں، آنگاہ کی مسیر آمادہ شد۔ جب راستے ہموار ہو جائیں اس کے بعد می توان بس گسترش و افزائش جلوہائے خود رونق بیشتریدہ، پھر جو ہے گستردگی کے ساتھ، افزائش کے ساتھ اپنے جلووں کو کیا ہے اور زیادہ برونق بنایا جا سکتا ہے، اور زیادہ اس کی جلوہ نمائی کی جا سکتی ہے۔ اہداف و مقاصد خود را بطور علنی آشکار نمود، جب راستے ہموار ہو جائیں تو پھر آسانی کے ساتھ اپنے اہداف و مقاصد کو علل اعلان بیان کیا جا سکتا ہے۔ کیسے اللہ کے نبی کو پہلے حکم ہوا کہ 3 سال آپ سری اور پوشیدہ تبلیغی امور انجام دیجئے تاکہ آہستہ آہستہ زمینہ ہموار ہو سکے، اور جب 3 سال میں زمینہ ہموار ہو گیا تو پھر حکم آیا کہ اب علل اعلان، وہ دعوت خود بیان شریعت قرین ساخت، اور اپنی دعوت کو شریعت کے بیان کے ساتھ نزدیک کیا جا سکتا ہے، بنابر ان اسلوب و شیوہ بیان، لہذا بیان کا جو طریقہ ہے اور بیان کے جو اسلوب ہے، ونحو دعوت اور دعوت دینے کا جو طریقہ ہے، در 2 حالت یاد شدے، جو 2 حالتیں یاد کی گئی کہ مکے میں ایسے دیا گیا، مدینے میں اس طریقے سے، یعنی جو دو باہم تفاوت می کنن، یقینی طور پر فرق کرے گا۔ نباید انتظار داشت انچرا در آخر گفتے مشو در آغاز اعلام گردد، کہہ رہے ہیں کہ اس بات کا انسان کو منتظر نہیں رہنا چاہیے کہ جو کچھ آخر میں کہا جا رہا ہے ابتدا میں اس کا اعلان کیا جائے، نہ، ابتدائی مرحلہ اور ہوتا ہے، انتہائی مرحلہ اور ہوتا ہے۔ ابتدا میں ابتدا کی ضرورت کے مطابق اور ابتدا کے پیش نظر رکھ کر کے راستے ہموار کیے جاتے ہیں، ٹھیک، اور تبلیغ کی جاتی ہے۔ جب آخری مرحلے میں پہنچتے ہیں تو آخری مرحلے میں وہاں کے جیسے حالات ہوتے ہیں، وہاں جیسی ضرورت ہوتی ہے، وہاں پہ ویسی روش اختیار کی جاتی ہے۔ تو بہرصورت مکی اور مدنی سوروں میں جو آپ کو تفاوت اور فرق نظر آ رہا ہے، خصوصاً لہجے کا، لہن کا، طرز گفتگو کا، طرز خطاب کا، سمجھ رہے ہیں، تو یہ سماج اور معاشرے کے فرق کی وجہ سے ہے۔ تو اب آپ یہ کہیں گے کہ بھائی اس کا مطلب یہ ہے کہ قرآن بھی سماج اور معاشرے کیا ہے، ان دونوں سے متاثر ہے۔ بولے نا، وہ ابتدائی کار میں ایسا تھا،
ابتدائے کار میں دعوت کے لیے راہیں ہموار کرنے کے لیے لوگوں سے ہم آہنگی کرنی پڑی، لوگوں کے مزاج اور ماحول کے مطابق گفتگو کی گئی، آخر میں پھر اپنے اعتبار سے